السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آپ لوگوں کے سامنے رمضان ٹرانسمیشن میں سب سے پہلی رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے سامنے، اس میں آپ لوگوں سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ رمضان ٹرانسمیشن میں ٹی بریک جو ہے وہ ہم کنورٹ کر لیں گے کس میں؟ عربی زبان سیکھنے میں۔ اور عربی زبان سیکھنے کا ہمارا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ایک ریسنٹ واقعہ اچھڑا میں جو لیڈیز نے عربی خطاطی والا سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی بیس بنا یہ سلیکٹ کرنے کا۔ دوسرا یہ بنا کہ چلے لوگ سارے ایک ذرا مذہبی فضا ہوتی ہے رمضان کے اندر، تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں اس میں اور عربی لینگویج سیکھ لیں تاکہ ان کو دین سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، ایک دوسری بات ادھر یہ بھی سوچ لیں کہ جس نے عربی زبان سیکھ لی، جس کو عربی پڑھنا لکھنا آ گئی، وہ بالکل یہ نہ سوچے کہ بہت نیک پاک بن گیا۔ یہ ایک زبان ہے، صرف مقصد ہے بات سمجھنا۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 30 دنوں میں اتنی ضرور سمجھ سکیں گے کہ آپ عربی بول تو نہیں سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اتنی ضرور ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ 30 دنوں میں۔ اور کسی نے اگر عربی کا ترجمہ کیا ہوگا نا، وہ آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے یا اس نے ٹھیک کیا۔ انشاءاللہ 30 دنوں میں ہم یہ کر لیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بغیر ٹائم ضائع کیے، کیونکہ کلاس ایک تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے، تو کلاس والا سسٹم ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی اسائنمنٹ بھی آپ کو دیں گے، زیادہ نہیں ہوگی کہ آپ بھاگ نہ جائیں، لیکن ایک گزارش ضرور ہے کہ کاغذ پینسل پکڑ کے بیٹھیں تاکہ چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ ویسے تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ان چیزوں کو آپ نوٹ ضرور کیجیے گا۔ چلیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جی آغاز۔ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سبق نمبر 1، تعارف، یعنی عربی زبان کا تعارف کیا ہے یا زبان کا تعارف کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں 1:1 میں فرسٹ پوائنٹ جو ہے، دنیا میں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی 2 ہی طریقے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ زبان بولنے والوں کے ساتھ ہی بچپن سے رہا جائے یا بعد میں رہا جائے اور ان کی زبان کو سیکھ لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گرامر کی مدد سے زبان کو سیکھا جائے، قواعد کی مدد سے زبان کو سیکھا جائے، یعنی کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، پشتو آتی ہے، سندھی آتی ہے، ہندی آتی ہے، کوئی بھی زبان آتی ہے، اس کے قواعد اور گرامر سے دوسری زبان کو سمجھ لیا جائے۔ تو جو درسی طریقہ یعنی پڑھنے کا طریقہ، اس لحاظ سے تو قواعد و گرامر کے ساتھ ہی زبان کو سیکھا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اگر ہم اس میں دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ سیکھنے کے دوران کسی بھی کتاب سے سب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا۔ دنیا ایک کھلی کتاب ہے، دنیا میں کھلی کتاب سے چیزیں لے کے آپ ان کے الفاظ کا ذخیرہ کر سکتے ہیں کسی بھی زبان کا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیوائس میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایک سکرین ہے جس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، اس کو اپنی زبان کے ان الفاظ کا ذخیرہ بنائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے الفاظ کو درست طریقے سے استعمال کرنا۔ سکھانے کے لیے کسی بھی زبان کی گرامر قواعد مرتب کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی ہوتی ہے، اس زبان کے قواعد بعد میں، یعنی اس زبان کو آگے سکھانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے جن کی یہ زبان نہیں، وہ مرتب کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی کسی بھی زبان کے قواعد مرتب کرنے کی ضرورت صرف اس وقت محسوس ہوتی ہے جب دوسری زبانیں بولنے والے لوگ اس کو تدریسی طریقے پر سیکھنا چاہیں۔ اگر تو 2 طریقے ہیں نا زبان سیکھنے کے، ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں ہی اس زبان والوں کے ساتھ رہا جائے یا بعد میں ان کے ساتھ رہا جائے اور مل جل کے بول چال سے سیکھی جائے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ درسی یا تدریسی ہے، اس تدریسی طریقے میں قواعد و ضوابط کے ساتھ ہی سیکھا جاتا ہے، ان کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔
اس کے بعد اگلا ہے جی پوائنٹ، دنیا کی ہر زبان کے قواعد مرتب کرنے کا بنیادی طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہی ہے، وہ یہ کہ اس زبان کے تمام بامعنی الفاظ یعنی کلمات کو مختلف گروپس میں اس انداز سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ زبان کا کوئی لفظ اس درجہ بندی یعنی گروپنگ سے باہر نہ رہے۔ کلمات کے ان گروپس کو اقسام، کلمہ یا اجزائے کلام یعنی پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں کی گرامر لکھنے والے اس زبان کے الفاظ کی مختلف طریقوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے۔ یہ تقسیم سے گانا ہے، یعنی ہر کلمہ اسم، فعل یا حرف ہوتا ہے۔ اب کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے یہ جو بھی آواز نکل رہی ہے اس میں جو با معنی ہوتا ہے، لفظ ہے نا نکل رہے ہیں، اس میں جو با معنی ہے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بات سنیں اس کا مطلب ہے نا، اب جس کا مطلب ہوگا اس کو کلمہ کہا جائے گا۔ اور کلمے کی 3 جو ہیں وہ ڈویژن ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، 3 ڈویژن ہیں کلمے کی۔ کلمہ منہ سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ چاہے بامعنی ہے چاہے بے معنی ہے۔ بے معنی کا تو خیر مقصد نہیں، جب بامعنی ہوگا تو اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں جی، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم اس میں آگے بات کرتے ہیں جی۔ انگریزی میں پارٹ آف سپیچ جو ہیں یعنی اجزائے کلام 8 ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، ہم چونکہ زیادہ تر اردو سپیکر ہیں اور اردو سے ہی سیکھ رہے ہیں، ہم انہیں 3 کو لے کے چلیں گے۔ بہرحال ایک بات قطعی ہے کہ اسم اور فعل ہر زبان میں سب سے بڑے اور مستقل جز ہوتے ہیں۔ یعنی اسم اور فعل، ناؤن یا ورب، یہ 2 لفظ جو ہیں نا یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی اجزاء کو بعض انہی میں سے کسی کا حصہ قرار دیتے ہیں اور بعض الگ قسم شمار کرتے ہیں۔ مثلا اردو، عربی اور فارسی میں ضمیر، پروناؤن اور صفت یعنی ایڈجیکٹو کو اسم ہی شمار کیا جاتا ہے، مگر انگریزی میں پروناؤن کو، ایڈجیکٹو کو الگ الگ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا چھٹا پوائنٹ جو ہے، درسی طریقے سے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ان کے الفاظ کو درست طریقے پر استعمال کرنا ہی اصل مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں فعل اور اسم کے درست استعمال کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ زبان کی دنیا کی کوئی بھی یعنی زبان ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ یہ ہی ہوتے ہیں، یعنی اسم ہوگا یا فعل ہوگا، اور ان کے معاون جو ہیں وہ حرف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر زبان میں فعل کے استعمال کو درست کرنے کے لیے فعل کی گردانیں، صیغے، مختلف زبانوں میں اس کی صورتیں، مصدر اور مضارع وغیرہ یاد کیے جاتے ہیں۔ مثلا فارسی میں فعل کے درست استعمال کے لیے مصدر اور مضارع معلوم ہونے چاہیے اور گردان بھی یاد ہونی چاہیے۔ انگریزی میں ورب کی 3 شکلیں یعنی 3 حالتیں اور مختلف ٹینسز جو ہیں وہ رٹنے یا یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرامر کا وہ حصہ جو اسم اور فعل کی درست بناوٹ سے بحث کرتا ہے اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ عربی کی گرامر جو ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک علم الصرف ہے اور دوسرا علم النحو۔ علم الصرف جو ہے یہ فعل کی بات کرتا ہے، یعنی اسم اور فعل کی جو بناوٹ ہے اس کی بات کرتا ہے، جبکہ اسم، فعل اور حرف کا عبارت میں درست طریقے سے استعمال کرنا یہ علم النحو کا حصہ ہے۔ 7واں پوائنٹ ہمارے آج کے سبق کا، ہمارے دینی مدارس میں زیادہ تر عربی تعلیم جو ہے وہ فعل سے شروع کرتے ہیں، لیکن چونکہ
ہمارے زندگی میں، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کام جو ہے وہ کہہ لیں ہمیں کہ ناموں سے واسطہ پڑتا ہے، علم النحو یعنی علم الصرف کی بجائے علم النحو۔ تو ہمارا جو پیٹرن ہوگا، ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم علم النحو کے اوپر اپنا زیادہ گرپ کریں گے، تاکہ ہمیں بات چیت، ہم شارٹ کر رہے ہیں نا، 30 دنوں میں کر رہے ہیں، سمجھنے سمجھانے والی بات کر رہے ہیں۔ ہم مدارس میں باقاعدہ سے لینتھی کورس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، تو اس میں وہ فعل سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا آغاز جو ہے وہ اسم کے ذریعے سے کریں گے۔ اسم کے استعمال کو درست کرنے کے لیے کسی بھی زبان میں واحد جمع، مذکر مؤنث، معرفہ و نکرہ اور اسم کی مختلف حالتوں کے قواعد جاننا بہت ضروری ہیں۔ یعنی کوئی بھی اسم ہے، کوئی بھی نام ہے، اس کا اکیلا ہے یا زیادہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جانا پہچانا ہے یا عام سی بات ہے، اور اسم کی اور مختلف حالتیں جو ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلا غیر حقیقی مؤنث کا قاعدہ ہر زبان میں یکساں نہیں ہے۔ جہاز اور چاند کو اردو میں مذکر مگر انگریزی میں مؤنث بولا جاتا ہے۔ سورج اور پنکھے کو عربی میں مؤنث مگر اردو میں مذکر بولا جاتا ہے۔ یعنی کچھ جو ہیں غیر حقیقی مؤنث ہیں جو ہر زبان میں بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ فعل کے درست استعمال کے ساتھ اسم کو بھی ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے۔ اسم کے درست استعمال کے لیے ہر زبان میں عموماً اور عربی میں خصوصاً اسم کے 4 پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ عربی میں اسم کا کتنے پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے؟ 4 پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے 4 پہلو ہیں؟ وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ حالت کیا ہے اس کی، جنس کیا ہے، تعداد کیا ہے، وسعت کیا ہے۔ یعنی حالت، جنس، عدد اور وسعت، جنہیں ہم انگریزی میں اگر بات کریں تو انگریزی میں ہم کہتے ہیں جی کیس، جینڈر، نمبر اور کائنڈ۔ کیس، جینڈر، نمبر اور کائنڈ۔ دیکھیں نا، حالت جو ہے وہ کیس ہو گیا، جینڈر جو ہے وہ جنس ہوگی، نمبر جو ہے وہ عدد ہو گیا، اور کائنڈ جو ہے وسعت یا حالت، وہ ٹائپ اس کی وسعت اور کائنڈ۔ عبارت میں استعمال ہوتے وقت اجزائے قواعد زبان یعنی ہر اسم کی ایک خاص حالت یعنی جنس، عدد اور وسعت چاہیے ہی ہوتی ہے۔ انہی 4 پہلوؤں میں بات کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کا آغاز اسم کی حالت سے بیان کرتے ہیں۔ اب 4 ہے نا، چاروں کو اکٹھے ڈسکس تو نہیں کیا جا سکتا نا، باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حالت کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا، پہلے نہیں ہم بتا سکے۔ ادھر ہم رکتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں اور حرف کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ادھر بھی باقاعدہ تعریف آپ کے سامنے میں سمجھا بھی دیتا ہوں، تعریف پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اسم اس لفظ یا کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، عربی میں ہم نے بات کی صفت بھی اسم کا حصہ ہے، انگلش میں ایڈجیکٹو الگ ہو جاتا ہے نا، لیکن اس میں عربی میں صفت اسم کا ہی حصہ ہے۔ مثلا اب مثال دیتے ہیں، یہ تعریف کیا تھی؟ اسم اس لفظ یا کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو۔ مثلا اب دیکھیں، رجل مرد آ گیا، حامد اس کا خاص نام ہے حامد، طیب اچھا۔ اس کے علاوہ ایسا لفظ یا کلمہ بھی سب ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھیں، اردو الفاظ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سمجھ کر ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ پہلے 3 الفاظ پر غور کریں۔ مارا، مارنے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی پھر اسم میں آئے گا نا۔ مارتا ہے، مارے گا۔ ان تینوں الفاظ میں مارنے کے کام کا مفہوم جو ہے، اس میں کیا ہم بات کریں گے؟ دیکھیں، ماضی، حال اور مستقبل تو ہے نا، لیکن اگر اس میں مستقبل نہ ہو، صرف ایک مارنے والا ہو، جیسے ضربن، مارنا ہے عام،
اب یہ مفہوم جو ہے نام سے تو نہیں آ رہا نا، لیکن یہ بھی اسم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم فعل کی بات کرتے ہیں جی۔ فعل وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہونا بہت ضروری ہے، ماضی، حال یا مستقبل جو بھی ہو۔ عربی میں ویسے ماضی اور دو ہی ہوتے ہیں، عربی میں باقی میں تین ہوتے ہیں، عربی میں دو ہوتے ہیں، ایک ماضی اور مضارع۔ بہرحال یہ جس میں ہوگا زمانہ ہوگا جس میں وہ فعل ہوگا۔ مثلا ضربا، اوپر آپ نے ضربن دیکھا نا، ضربن تو اسم ہے نا، اب جب ضربا کی بات ہوئی اس نے مارا، اب یہ کام ہو گیا۔ ذہبا وہ گیا، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا، یہ فعل ہے۔ اب حرف کیا ہے؟ تین ہی چیزیں ہیں نا کلمہ کی، یعنی جو منہ سے لفظ نکل رہا ہے با معنی لفظ کلمہ، اس کی صرف تین ہی قسمیں ہیں نا، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر ہم اسم کی بات کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ زمانے کے علاوہ باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب ایسی چیز ہے جس میں زمانے کا بھی ذکر ہے وہ فعل ہے۔ حرف کی بات کرتے ہیں، حرف وہ کلمہ یا لفظ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، خود سے نہ بتا سکتا ہو اپنی پہچان، اس کو اپنی پہچان بتانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہونا پڑتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ حرف ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، من کے معنی سے ہے نا، لیکن اس سے کوئی بات تو سمجھ نہیں آتی۔ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم بولیں گے من المسجد، یعنی مسجد سے، یا علا کا مطلب تو پر ہے نا، لیکن کب سمجھ آئے گی؟ علی الفرس یعنی گھوڑے پر۔ الا کا مطلب تک ہے، لیکن تک کی تو سمجھ نہیں آئے گی جب تک الی السوق یعنی بازار تک ہم اس کو کسی نام کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو حرف کی ہمیں اکیلے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی، چلیں پہلی حالت کی اسم کی بات کرتے ہیں۔ چار حالتوں کی ہم نے بات کی تھی، کون کون سی حالتیں؟ ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں، جوش و خروش سے بیٹھیں، کاغذ پینسل لے کے بیٹھیں۔ جن چیزوں کو میں رپیٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو بار بار دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے پاس لکھیں، بالکل لکھیں ان کو اپنے پاس، تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ اسم کی حالت کی بات کر رہا ہوں میں، کیس 1 جو ہے اس کا دیکھیں نا، 4 کیس تھے نا، کیا تھا؟ سب سے پہلے وہ 4 تھی نا، ایک تھا جی حالت تھی، جنس تھی، عدد تھا اور وسعت تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کیس تھا، دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو وہ تھی اس کی جینڈر تھی، پھر ہم بات کریں نمبر تھا، پھر ہم بات کریں کائنڈ تھی نا، تو ہم کیس یا حالت کی ہم بات کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں کوئی بھی اسم جب گفتگو یا تحریر میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے، کسی ایک میں ہی استعمال ہوتا ہے، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ یا تو وہ اس عبارت میں فاعل کے طور پہ ہوگا، دیکھیں نا، یا تو فاعل کے طور پہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ نا، تین حالتیں ہیں نا، یا فاعل کے طور کے اوپر ہوتا ہے، یا حالت فاعلی میں ہوگا، یا پھر حالت مفعولی میں ہوگا، اور کسی دوسرے اسم وغیرہ کی اضافت اور تعلق سے مذکور ہوگا۔ دیکھیں نا، یا تو سبجیکٹ ہوتا ہے، یا آبجیکٹ ہوتا ہے، یا ہیلپنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معاون ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ اس کو یا تو فاعل کہہ لیں، یا آپ اس کو مفعول کہہ لیں۔ ایک پوزیشن جو ہوتی ہے نا کسی چیز کا، یعنی کہ اون کرنا، پوزیشن، سبجیکٹیو، آبجیکٹیو، پوزیشن، پوزیسو والی یہ تیسری حالت ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس کو آگے جا کے اس نے انگریزی میں بھی اس کی ٹرمیں بتا دی ہیں، نامینیٹو یا آبجیکٹیو، یا اس کو سبجیکٹیو آبجیکٹیو آپ کر لیں، تو پوزیسو تیسری اس کی حالت ہے۔ تو اسم میں اب اردو، عربی اور انگریزی تینوں کو ہم ساتھ لے کے سمجھتے ہیں، سمجھنا سیکھنا آسان ہوگا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی نامینیٹو کیس، یا ہم اس کو سبجیکٹیو کیس بولیں گے، یا اس کو ہم فاعلی حالت کہہ لیتے ہیں اردو میں۔
عربی میں اس کو رفع کہتے ہیں اور باقاعدہ اعراب لگا کے اس کے اوپر رفعن لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، رفعن رفع کہتے ہیں۔ پھر ہے جی دوسری حالت اس کی آبجیکٹو کیس، آبجیکٹو کیس مفعولی حالت یعنی اس کو نصبن نصب حالت۔ پھر ہے پوزیسو کیس یعنی حالت اضافی جو ہے جرن جر، یعنی تین حالتیں ہوگی نا پھر عربی میں بھی، رفع نصب جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر۔ یہ آپ کو ایسے ہی جیسے میں گردان اس کی کر رہا ہوں ایسے ہی یاد ہونا چاہیے، رفع نصب جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر۔ اب رفع رفعی حالت، نصب نصبی حالت، جر جری حالت۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں جی مختلف حالتوں میں بعض زبانوں کے اسماء کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثلا اب ہم ان کو ہے ڈیٹیل بعد میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ رفع کیا ہوتا ہے اور نصب کیا ہوتا ہے اور جر کیا ہوتی ہے۔ چلے ہم بات کرتے ہیں مختلف حالتوں میں استعمال ہونے والے بعض زبانوں کے اسماء کچھ تبدیل واقع ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ عبارت میں کوئی اسم کس حالت میں ہے۔ دیکھیں نا، ہی، ہز، ہم، شی، ہر، آئی، مائی، می، وی اور اس، ان سے ہمیں حالت کی سمجھ آتی ہے نا، یہ سارے اسم ہیں۔ لیکن حامد، حامد، حامد وہ تو ایک ہی طرح ہوگا نا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں اس کی بھی پہچان ہوتی ہے، اس کی بھی حالت ڈیفائن کی جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اردو میں کہ ایک جملہ کی مدد سے سمجھتے ہیں، مثلا حامد نے محمود کو مارا۔ اب اس میں ایک سبجیکٹ ہوگا، ایک آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک یعنی حالت رفع میں ہوگا، ایک حالت نصب میں ہوگا، یا ایک حالت فاعلی میں ہوگا، ایک حالت مفعولی میں ہوگا۔ تو اب ہم آپ سے پوچھیں یا بتائیں، چلیں اس میں فاعل کون ہے؟ ہم بتاتے ہیں جی، آپ ابھی تو نہیں بتا سکتے، آپ کو جو اسائنمنٹ دیں گے وہی آپ بتائیں گے۔ حامد جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے، اور محمود جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ آپ جملہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس لیے بات سمجھ آتی ہے۔ عربی میں اس کا کیسے پتہ چلتا ہے وہ ہم آگے جا کے، یہ تو اردو میں بتا دیا نا کہ حالت اس طرح بدلتی ہے، اب آگے ہم عربی کی طرف جائیں گے تو عربی میں دیکھتے ہیں۔ عربی میں پہلے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں نا۔ اچھا، تین حالتیں جو ہیں رفع، نصب اور جر، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، میں ادھر مارک کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں تینوں حالتیں اکٹھی دی گئی ہیں، یہ آپ میرے اس ماؤس سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ولدن، 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 والدن، ولدن، ولدن، والدن۔ اچھا اس میں، اچھا پھر اس میں دو چیزیں ہیں نا، اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں ولد ایک ہی لفظ تھا نا، ولد کی آگے تین بنے نا، ہم نے ولدن، 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 لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بدلتے نہیں ہیں، وہ ایک ہی رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، ان کو کہتے ہیں، یہ جو بدلتے ہیں نا، ولد کے تین بن گئے، ان کو کہتے ہیں منصرف، بدلنے والے، منصرف تبدیل ہونے کو کہتے ہیں۔ ایک اس میں پھر ایک اور قسم ہوتی ہے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، جو بدلتے نہیں ہیں۔ اچھا اس کی آگے مثال آئے گی، ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، چارٹ سے سمجھنا بھی آسان ہوگا، آپ کو نظر بھی آ جائے گا۔ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھیں ایک ہی نام کی حالتیں ہیں۔ اوپر آپ ہیڈنگ پڑھیں نا، ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے؟ چند مورب یعنی اعراب والے، منصرف یعنی بدلنے والے، اسماء کی گردان ما مانا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، چاند، مورب، منصرف، اسماء کی گردان ما مانی۔ مورب کا بتا دیا جس کے اوپر اعراب لگا ہوتا ہے، زیر زبر پیش۔ منصرف جس کی حالت بدلتی ہے، تینوں کی حالتیں، فاعلی اور ہوگی، مفعولی اور ہوگی، اور اسی طرح جو اس کی اضافی ہے وہ اور ہوگی۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے جی محمدن، اس کا معنی کیا ہے؟ نام ہے محمد۔ اس کی حالت نصب کیا ہے؟ محمدن۔ حالت جر گیا ہے محمدن۔
اب ایک چیز آپ نوٹ کریں، محمدن، محمدن آپ پڑھ رہے ہیں، نام ہے پورا، اوپر اینڈ پہ دو پیشے ہیں، اینڈ والی جو اعراب ہوتا ہے نا زیر زبر پیش، اس سے اس کی حالت پتہ چلتی ہے۔ محمدن کی ادھر کیا حالت ہے؟ رفع حالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیش کو رفع کہتے ہیں، پیش کو رفع کہتے ہیں، پیش کو رفع کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ بتا دوں، ضمہ بھی کہتے ہیں، رفع بھی کہتے ہیں، پیش کو پیش بھی کہتے ہیں، تو یہ رفع ہے۔ پھر ہے زبر، اس کو نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمدن اس کو جو ہے وہ کسرہ ہے، جر ہے، فتح۔ اچھا، پیش کو ضمہ، زبر کو فتح اور زیر کو کسرہ یہ کہتے ہیں۔ چلیں جی، یہ جو ہے نا میرا خیال ہے ادھر سے ادھر ہی، آج پہلی کلاس تھی، ادھر تک رکھتے ہیں۔ ادھر سے اب میں نے کاغذ پینسل کا کام آپ کا شروع کر دینا ہے۔ کل بیٹھیے گا کاغذ پینسل بیٹھ کے، اور اس سے کل اسائنمنٹ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا ادھر ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پہلا دن تھا، تھوڑا ٹائم دیا، کل اس سے 10 منٹ زیادہ لگائیں گے، کیونکہ 30 دنوں میں ہم نے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مسئلہ کوئی سوال ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، خاص آپ کے لیے رمضان ٹرانسمیٹر۔ ملتے ہیں کل، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔